بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یار کبھی مجھے آزادی سے بھی بات کر لینے دیا کر، تیرا یہ سینسر ایک دم واہیات ہے۔ پھر ذرا بلند آواز میں بولا، بہن جی اگر ہمیں پانی پلا دیں تو یہ پروردگار بڑا رحیم و کریم ہے، آپ کو اس کا بڑا اجر دے گا۔ اس وسطی خاتون نے فوراً ہی ایک گلاس بھر کر آبی کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ آبی کی پیاس بجھی تو اس خاتون نے مجھے بھی سیراب کر دیا۔ عین اس وقت ان کے سامنے کی نشست کے دو آدمیوں نے سگریٹ سلگا کر دھوئیں کا ایک زبردست طوفان جو اٹھایا تو خواتین تیزی سے اپنے برقعے پھڑپھڑانے لگیں۔ وسطی خاتون کے دائیں بائیں کی خواتین نے اس تگ و دو میں ہمیں اپنے چہرے بھی دکھا دیے۔ وہ چھنا ہوا شربت دیدار آبی نے پیا تو میری پسلی میں کوہنی مار کر بلند آواز سے بولا، بھائی یہ حقے بازی بند کرو، کیوں بیچاری خواتین کو عذاب میں ڈالتے ہو؟ تمہارے گھر میں بھی مائیں بہنیں ہوں گی جو حقے سگریٹ پر لعنت بھیجتی ہوں گی۔ ان دونوں آدمیوں نے سر گھما کر آبی کو بڑی قہر آلود نظروں سے دیکھا۔ وہ اس کے دبنگ لہجے سے جل بن کر رہ گئے تھے۔ ان میں سے ایک تنک کر بولا، بڑا خیال ہے آپ کو بیبیوں کا، تو ان کے لیے علیحدہ بس کروا دی ہوتی۔ بس تو میں آپ کو کروا سکتا ہوں بڑے بھائی، پر میں سفر میں ہوں، دوسرے مسافروں کا تو خیال کرتے ہیں۔ آپ کیسے مسلمان ہیں، کیسے کلمہ گو ہیں؟ آپ پروردگار سے کچھ تو ڈریں، اللہ انہیں معاف کر دیں، اب اس باس میں سوار ہونے کا گناہ بخش دیں۔ کیوں جناب میں ٹھیک عرض کر رہا ہوں؟ آبی نے سامنے کی نشست پر بیٹھے ایک باشرح آدمی سے پوچھا۔ اس کی مشت پر لمبی داڑھی اور کندھے پر پیلا صافہ، سر پر سفید پگڑی یہ بتاتی تھی کہ وہ آدمی صوم و صلات کا پابند اور شرع کا شعور رکھتا ہے۔ وہ بولا، ماشاء اللہ صاحبزادے، آپ کے نیک خیالات نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ بلا شبہ اللہ دوسروں کے لیے آزار بننے والوں کو پسند نہیں کرتا، تو اور کیا ہم آزار بند بن جائیں؟ مولانا کوئی شراب تو نہیں پی رہے ہیں ہم، ایک ذرا سا سگریٹ ہی ہے نا، لو بجھا دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس آدمی نے اپنا سالم سگریٹ بڑے غصے سے جوتے تلے مسل ڈالا، دوسرے نے اپنا سگریٹ کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ اس پر وہ وسطی خاتون اپنا باریک نقاب ذرا سا سرکا کر آگے جھکتی ہوئی بولی، آپ کا بہت بہت شکریہ بھائی، ورنہ ہمارا تو دم گھٹ رہا تھا، یہ پنکھا بھی لے لیں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک اور کھجور کا پنکھا ہماری طرف بڑھا دیا۔ باجی پوچھتی ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں بھائی جان؟ نشست کے کنارے پر بیٹھی ہوئی شریرے بدن کی خاتون نے نقاب کو ذرا سا کھول کر آبی سے پوچھا۔ اس کی آواز بہت مدھم تھی اور سوال کرنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ دوسروں سے اپنی بات مخفی رکھنا چاہتی ہو۔ خانم ہم رحیم یار خان جا رہے ہیں، میرے یہ دوست مال افسر ہیں اور میں تحصیلدار ہوں بہاولپور کا۔ وہ خاتون یہ بات سن کر وسطی خاتون سے خسر پھسر کرنے لگی۔ کوئی 10 منٹ تک دونوں طرف خاموشی چھائی رہی۔ بس نہیں تھی اور اس کی نشستیں آرام دہ تھیں۔ آبی نے میرے کان کے قریب منہ کر کے کہا، یار مجھے یہ سب عورتیں اتنی اچھی کیوں لگنے لگی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ میں عشق حقیقی کی طرف جا رہا ہوں، تو پاگل خانے کی طرف جا رہا ہے، تیرا دماغ چل گیا ہے بچے، کسی جگہ تو اتنے جوتے کھائے گا کہ سر گنجا اور ناک چپٹی ہو جائے گی۔ تیرے خیالات بہت ہی گھٹیا ہو گئے ہیں ابھی، مجھے پتا نہیں تھا تو اتنا لچر اور اتنا لچا ثابت ہوگا۔ یار ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، تو خواہ مخواہ ہی مولوی اتفاق اللہ متقی بنا جا رہا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد ان خواتین نے اپنا بڑا سا ٹفن کیریئر کھول لیا۔ وہ اپنے ساتھ پراٹھے، بنا ہوا گوشت، اچار، چٹنی اور پکوڑے باندھ لائی تھی۔ آبی کے منہ میں پانی بھر آیا۔ بھوک نے مجھے بھی اچانک پریشان کر دیا، مگر ہم دونوں نے منہ پھیر کر پیچھے بھاگتے ہوئے مندر پر نظریں جما دی۔ یہ لیں بھائی جان، کھانے کا وقت ہو چکا ہے۔ اس چھریرے قد کی خاتون کے حنائی ہاتھ آبی کی طرف بڑھے ہوئے تھے اور ان پر رکھ کر ایک پراٹھا ہمیں وہ پیش کر رہی تھی۔ آبی کے چند میٹھے بول اپنا اثر دکھا گئے تھے۔ اس کی جیب کی لپا لپ ہر جگہ اپنا کام دکھاتی جاتی تھی۔ اس کی کیا ضرورت تھی خانم؟ بہرحال آپ کا شکریہ، میں اس عزت افزائی کے لیے آپ کا ممنون ہوں۔ پراٹھے بہت خستہ اور دیسی گھی میں بنے
ہوئے تھے گوشت بکرے کا تھا اور پتہ دیتا تھا کہ ان خواتین کو اس سے انصاف کرنا آتا ہے۔ یہی حال اچار کا تھا۔ آبی خوش ہو گیا، دبی زبان میں بولا، ابے پلید آدمی، کبھی کلمہ شکر بھی ادا کر دیا کر۔ یہ تیرے لیے اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں پیدا کی ہیں، تو واقعی خدا کا خاص بندہ بن چکا ہے آبی، لیکن تیری آنکھ میں سور کا بال اگ گیا ہے۔ نہیں یار، میں دراصل اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بھئی وہ اپنا اقبال بھی کہہ گیا ہے کہ محبت فاتح عالم، یہ کائنات کشش فاہمی ہی کی بدولت قائم ہے نا، اور مجھے ان کی طرف کشش محسوس ہوتی ہے، ان خواتین کی طرف۔ پراٹھا ختم ہو گیا ہے، دیکھ تو ادھر کوئی گنجائش ہے کہ نہیں؟ ہرس آدمی کو تباہ کر دیتی ہے۔ ہاشم خان اپنے نفس کے کتے کا گلا گھونٹ، باری تعالیٰ حریص آدمی کو پسند نہیں فرماتے۔ ابھی نے سامنے کے مولانا کو یہ بات سناتے ہوئے کہا، خواتین کے نقاب ذرا سرکے ہوئے تھے، ان پر میری نظر پڑی تو وہ مجھے مسکراتی دکھائی دیں۔ ابھی نے بڑی خوبصورتی سے ان کو ایک پراٹھا اور ہماری طرف سرکانے پر مجبور کر دیا تھا۔ دو پراٹھے پیٹ میں اترے تو ہماری آنکھیں کھل سی گئیں۔ سفر مزہ دینے لگا تھا۔ گاڑی ایک گاؤں کے سامنے سے گزری تو ہمارے سامنے کی نشست پر بیٹھے مولانا اپنے ساتھی کے ہمراہ اتر گئے۔ ان کے اٹھتے ہی وہ خواتین جن کو سگریٹ کا دھواں برا لگتا تھا اٹھ کر خالی نشستوں پر بیٹھ گئیں، مگر وہاں جگہ صرف 2 کے لیے بن سکتی تھی۔ تیسری خاتون شاید ان کے ساتھ نہیں تھی، وہ اپنی جگہ تنہا بیٹھی رہ گئی۔ آبی تو اس تبدیلی پر خوش ہو گیا، اب وہ ان سے زیادہ کھل کر بات کر سکتا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ دونوں بہنیں ہیں، بڑی کا نام انوری بیگم اور چھوٹی کا اکبری خانم، دونوں رحیم یار خان میں رہتی تھی۔ انوری بیگم کا خاوند صراف تھا اور اس روز وہ اپنے ماموں سے مل کر بغداد الجدید سے واپس آ رہی تھی۔ آبی کا خیال غلط نکلا کہ وہ سہل الحصول ہیں، یہ لفظ بھی اسی کا ہے۔ ہر ایسی عورت سے جس سے وہ ربط و ضبط بڑھا سکتا تھا وہ سہل الحصول کا نام دے دیتا تھا۔ آبی کی بڑھتی ہوئی پیش رفت سے گھبرا کر وہ دونوں خواتین سنبھل کر بیٹھ گئیں۔ میرا خیال ہے کہ اس نے کوئی بہت ہی غلط حرکت کی تھی، جب ہی وہ بہت سنجیدہ ہو گئیں، یہاں تک کہ چھوٹی نے تو آبی کو قدرے سردنش بھی کر دی۔ وہ ان کی نشست کی پشت پر عمدن ہاتھ رکھ کر اکبری بیگم کو چھونے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس نے بڑے روکھے لہجے میں کہا، بھائی جان یہ ہاتھ پیچھے ہٹا لیں۔ آبی پر تو گڑوں پانی پڑ گیا، وہ ان کی ذرا سی توجہ پر سمجھتا تھا کہ وہ اس کے شیشے میں اتر آئی ہیں، مگر حالت یہ ہوئی کہ رحیم یار خان پہنچنے تک وہ بالکل ہی بند ہو کر رہ گئیں۔ آبی کے رویے نے انہیں خوفزدہ کر دیا تھا۔ وہ جب اتری تو انہوں نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا کہ ہم کس کھیت کی مولی ہیں۔ آبی تلملا کر رہ گیا، گالیاں بکنے لگا تھا، پانی پی لے بچے، زیادہ گرمی نہ کھاؤ ورنہ تیرا پتا پھٹ جائے گا، تو بھی انہی جیسا ہے یار، ادھر میری اتنی بے عزتی ہو گئی ہے۔ اس نے سلام تک کہنا گوارا نہیں کیا، حالانکہ غیر شادی شدہ تھی، اور سہل الحصول بھی۔ تیرے جیسے المجہول کو ہر لڑکی سہل الحصول ہی نظر آیا کرتی ہے، چل اٹھ نیچے اتر۔ یہ کہہ کر میں نے اسے بس سے اتار لیا۔ وہ بہت تپا ہوا تھا، جیسے کسی گیدڑ کے منہ سے شکار پانی میں جا گرا ہو۔ بولا، اب کسی بس میں نہیں بیٹھیں گے، کوئی کار کرائے پر لے لیتا ہوں، زیادہ سے زیادہ 300 روپے لے لے گا۔ ہاں، اور تیرے پاس حرام کا مال ہے، چل جلدی کر، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ ابھی ان لوگوں میں سے تھا جو اپنے وجود میں منصوبے اور وسائل سموئے پھرتے ہیں۔ اس نے فوراً ہی ادھر ادھر گھوم پھر کر ایک ٹیکسی کار کا بندوبست کر لیا۔ ساہیوال تک کے لیے اس نے مالک سے 100 روپے طے کیے اور مجھے اس میں بٹھا کر وہ ساہیوال کی طرف چل دیا۔ اسے بلبیر سنگھ کے رکے کا ایک ایک حرف یاد تھا اور وہ میرے خدشوں کو بے بنیاد نہیں سمجھتا تھا۔ جب ہم ساہیوال پہنچے تو رات کے 10 بج چکے تھے۔ اس وقت آبی میرے ساتھ اس مسئلے کے مختلف پہلوؤں پر بحث کر کر کے تھک چکا تھا۔ ڈرائیور کو اس نے 100 روپے دے کر فارغ کر دیا اور مجھے وہ اپنے ساتھ لے کر ایک چھوٹے سے ہوٹل میں جا ٹھہرا۔ طے یہ پایا تھا کہ ہم کبیر شاہ کے گاؤں کی طرف کوچ کریں گے۔ راہ راستے کا ہمیں علم نہیں تھا اور وہ علاقہ ہم نے
اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ رات جوں توں کر کے ہم نے وہاں کاٹی۔ آبی نے مجھے صبح سویرے جگا دیا، بولا یار تو ذرا تیار ہو جا، ادھر ناشتے کا آرڈر دے، میں کسی سواری کا بندوبست کرتا ہوں۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر سفر کے لیے تیار کھڑا تھا۔ ٹھیک ہے کوئی کار لے آ، ہم کہاں پیدل مارے مارے پھریں گے، پتہ نہیں کیا حالات پیش آئیں، راستہ بھی پوچھ لے کسی سے اس گاؤں کا۔ ہاں اسی لیے میں جا رہا ہوں، یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس وقت صبح کے 5:30 بج رہے تھے، سورج کچھ زیادہ دور نہیں تھا۔ ابھی کوئی آدھ گھنٹے بعد لوٹا، وہ اپنے ساتھ ایک نئی نویلی کار لے آیا تھا۔ میرے ساتھ ناشتے کے لیے بیٹھا تو بولا میں نے اس کے ساتھ 24 گھنٹے کے 150 روپے طے کیے ہیں، زیادہ تو نہیں ہیں۔ وہ 250 مانگ رہا تھا۔ نہیں 150 ٹھیک ہیں، کچھ پتا چلا کہ گاؤں کس طرف ہے؟ ادھر ہڑپا کی طرف ہے، خیر ڈھونڈ لیں گے ہم، فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ ناشتہ کر کے ہم کار میں بیٹھے اور کبیر شاہ کے گاؤں کی طرف چل دیے۔ ڈرائیور ایک ادھیڑ عمر کا آدمی تھا اور اس علاقے کے چپے چپے سے واقف تھا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ ترن تارن بالکل سڑک کے کنارے واقع ہے، مگر جب کچی دھول سے اٹی سڑک پر اس نے ہمیں چڑھایا تو معلوم ہوا کہ اس مصیبت کو وہ سڑک کہتا تھا جس پر کار کو زبردست جھٹکے قدم قدم پر لگتے تھے، اور کار چونکہ مالک کی تھی اس لیے اس ڈرائیور کو، جس کا نام عمر دین تھا، وہ راستہ جرنیلی سڑک نظر آتا تھا۔ ترن تارن گاؤں پختہ سڑک سے ہٹ کر کوئی 9-10 میل شمال کی جانب تھا۔ وہاں پہنچ کر کار ہم نے بوڑھے برگد کے نیچے کھڑی کر دی۔ کبیر شاہ کے بارے میں ایک آدمی سے بات کی تو وہ بولا کبیر شاہ چیمہ صاحب وہ تو ہسپتال میں ہیں جناب، آپ کو پتا نہیں کل رات کیا ہوا تھا یہاں؟ نہیں یار ہم تو ابھی آ رہے ہیں۔ کیا ہوا کل رات؟ ان کے گھر ڈاکہ پڑا تھا جی، ڈاکو ان کی 2 عورتوں کو بھی اٹھا کر لے گئے، مگر اس کے گھر کی کسی شے کو انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا۔ نہیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شاہ جی تو خود تھانے دار ہیں، ان پر کون ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ بس یہی ہو گیا ہے بھائی جی، شاہ جی نے ان کو پکڑنا چاہا تو انہوں نے ان کو گولی مار دی، گولی پیٹ میں لگی تھی، ان کو اسی وقت صاحبال ہسپتال پہنچایا۔ کل آپریشن کر کے ان کے پیٹ سے گولی نکال لی گئی تھی۔ اچھا ان کے گھر میں تو کوئی ہوگا؟ آبی نے حیرت زدہ ہو کر کہا شاہ جی کی دادی شاہ مراد گھر میں ہے، ہمیں ان کے گھر لے چلو یار، معلوم تو ہو کہ قصہ کیا بنا ہے۔ آبی نے اس آدمی کو اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے کہا۔ کچھ ہی دیر بعد جب ہم کبیر شاہ کے دروازے پر پہنچے تو ہمیں اس کے تمول کا احساس ہونے لگا۔ کبیر شاہ نے گاؤں کی شمالی نکڑ پر پختہ حویلی تعمیر کر رکھی تھی۔ وہ آدمی جس کا نام مہر دین تھا ہمارے بارے میں کبیر شاہ کی دادی کو اطلاع دینے کے لیے کسی دستک کے بغیر ہی اندر چلا گیا، اور جب باہر آیا تو ایک بڑی ہی صحت مند معمر عورت اس کے پیچھے تھی۔ اس کی عمر 70-75 سال سے کسی طرح کم نہ ہوگی، مگر وہ ابھی تک تندرست و توانا نظر آتی تھی۔ الیک سلیک کے بعد وہ ہمیں اپنی بیٹھک میں لے گئی، ہمیں کرسیوں پر بٹھا کر بولی تم کہاں سے آئے ہو پتر؟ میرا کبیر شاہ تو ہسپتال میں پڑا ہے۔ ہمیں بڑی حیرانی ہے ماں جی، پر ان پر گولی کس نے چلائی؟ پتہ نہیں پتر، شاہ جی کی گولی سے ایک ڈاکو یہاں ہی ڈھیر ہو گیا تھا، اور جب لوگوں نے اسے دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ ہندو ہے۔ اچھا ہندو تھا وہ، یہ کیسے معلوم ہوا آپ کو؟ اس کے بازو پر ہندی میں اس کا نام لکھا تھا پرکاش چندر۔ شاہ مراد نے بڑے یقین سے کہا۔ میرا مغز الٹنے لگا۔ کبیر شاہ کے گھر پر ڈاکہ ڈالنے والوں میں سے ایک شخص ہندو تھا۔ آبی نے مجھے استفہامی نظروں سے دیکھا، کہنے لگا وہ لڑکیاں آپ کی بیٹیاں تھی ماں جی؟ نہیں پتر، بس یہی تو سارا جھگڑا ہے۔ ان میں سے ایک لڑکی کا نام آسیہ ہے، وہ 4 دن پہلے نشتر ہسپتال ملتان سے تندرست ہو کر یہاں آئی تھی۔ کبیر شاہ نے اسے اپنی بیٹی بنا لیا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی کوئی سہیلی بھی تھی، اس کا نام سلیمہ ہے، وہ بیچاری بے سہارا یتیم لڑکی تھی۔ ہسپتال سے اسے کبیر شاہ آسیہ کی خدمت کے لیے ساتھ لے آیا تھا۔ پتہ نہیں ان کے پیچھے کون لوگ لگے ہوئے تھے۔ کل آدھی رات کو 4 آدمی اچانک اندر گھس آئے تھے اور صحن میں لیٹی لڑکیوں کو دبوچ کر نکل گئے۔ وہ جیپ میں سوار تھے۔ میرے کبیر شاہ کی آنکھ کھل گئی، اس نے انہیں للکارا اور سرانے تلے رکھا پستول نکال کر ایک گولی چلا دی۔ جواب میں انہوں نے کبیر شاہ پر فائر کر دیا۔
गोली कबीर शाह के पेट में लगी, वो तो गिर गया, मगर बाकी लोग इन लड़कियों को जीप में डालकर भाग गए। शुक्र है कि कबीर शाह के दोनों बेटे बच गए, वो मुलाजमा के साथ छत पर सोए हुए थे, वरना पता नहीं क्या हो जाता। कबीर शाह की बीवी मिर्गी की मरीज है, गोली की आवाज से इतनी डरी के शोहदी बेहोश हो गई। सुबह से वो तीनों अस्पताल गए हुए हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ माँ जी। अब क्या हाल है शाह साहब का? आज हमारा मुलाजिम बता गया है कि इसकी हालत खतरे से बाहर है। मैं इसके साथ नहीं जा सकी, घर में किस को छोड़कर जाती, बस अल्लाह पर डोरी छोड़ रखी है मैंने, पर ये बात मेरी समझ में नहीं आई। अब कबीर शाह ही ये गुत्थी खोलेगा। शाह मुराद ने कहा, वो इतना बड़ा सानहा बड़े सब्र और तहम्मुल से सह गई थी। मेरी नब्जें डूबने लगी थी, मेरे बदतरीन खदशे सही साबित होने लगे थे। बलबीर सिंह ने मुझे एक नए दोजख में झोंक दिया था। बलबीर सिंह ने मेरे खिलाफ अपने मंसूबे के पहले हिस्से पर अमल करते हुए आसिया को यरगमाल बना लिया था। उठ जा अभी, हम तो एक नई मुसीबत में फंस गए हैं। वो आसिया मेरी सगी बहन है माँ जी, और मैं इसी के पीछे यहाँ आया था, इस बदनसीब के पीछे। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा बेटे? मेरा नाम गुलाम जलानी है माँ जी, मगर मेरा जिक्र किसी से ना करें। मैं खुद शाह साहब से मिलकर सारी बात मालूम करता हूँ। मैं उन डाकुओं को तलाश कर लूंगा और बांध कर आपके पास लाऊंगा। शाह मुराद हैरत ज़दा सी होकर कुर्सी से उठी, मुझे बड़े गौर से देखकर बोली, तू सच कह रहा है ना बेटे? हाँ माँ जी, मुझे आपके सामने झूठ बोलने की क्या जरूरत है। अब हमें इजाजत दें। पर बेटे, तुम्हारी बहन तुमसे बिछड़ी किस तरह? वीर शाह को इससे इतनी हमदर्दी क्यों हो गई थी, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। मैं खुद पागल हो रहा हूँ माँ जी, बस अब इजाजत दें, हमें देर हो रही है। पता नहीं मेरी वो बदनसीब बहन अब तक कहाँ से कहाँ जा पहुँची होगी। मेरा गला रोंद गया था और मेरी आंखें बह निकली थी। आबी ने मुझे बाहों में ले लिया, बोला, हौसला कर यार, रोने से क्या होगा, चल हम कबीर शाह से पूछते हैं, पता तो चले कि मामला क्या है। अच्छा माँ जी, खुदा हाफिज। ये कहकर आबी मुझे अपने साथ लेकर शाह मुराद की हवेली से बाहर निकला और हम इसी वक्त कार में बैठकर साहिवाल की तरफ चल दिए। मेरा दिल रेजा रेजा हो रहा था। मैंने इस बलबीर का क्या नुकसान किया था? मैं अपनी और आबी की जान बचाकर वहां से निकल आया। उनके किसी आदमी को ज़िक्र नहीं पहुंचाई, यहाँ तक कि भंडारी खानदान को सही सालम वापस जाने दिया। इसके बावजूद इसने मुझे रुके में जो धमकी दी, उस पर इसने अमल भी कर डाला। मेरे इस सारे अलमिये में सबसे ज्यादा जो हस्ती रगीदी गई वो आसिया थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं कनपटी पर पिस्तौल रखकर खुद को खत्म कर लूं कि मेरी वजह से आसिया इतने सारे अंदोहनाक जख्म सहती चली आ रही है। मैं क्या करूं मेरे परवरदिगार, मैं कहां जाऊं, किस तरफ निकलूं कि मुसीबतें आसिया का पीछा छोड़ दें। वो बलबीर मुझसे क्या चाहता है अभी? ये सब कुछ इसने क्यों किया है? मैंने पिछली नशिस्त की पुश्त से सर पटकते हुए कहा। मेरी आंखें बह निकली थी। मेरी तकदीर हिमा वक्त म्यान से खींची रहती थी। तुझे क्या होता जा रहा है यार? संभलने की कोशिश कर, खुदा के हर काम में मसलहत है। क्या मसलहत है? मैं नासक था, नास्तिक बन गया हूँ। बता मुझे, मेरी बहन का क्या कसूर है? वो दर दर ख्वार हो रही है, जरा सोच तो, इन लोगों में जा गिरी है वो उसे कुछ नहीं कहेंगे जलानी, इन्हें सिर्फ तेरी जरूरत है, मगर वो मुझे किस नुस्खे में डालेंगे? मैं वो सब कुछ नहीं कर सकता जो वो चाहते हैं, ये नहीं हो सकता। ड्राइवर ने मेरी ये बात सुनी तो सर घुमाकर इसने मुझे बड़े गौर से देखा। आबी ने मेरी पसली में चुटकी भरी, दबी जुबान में बोला, मौका महल भी देख लिया कर यार, कोई जरूरत नहीं है मुझे किसी मौका महल की, मैं पागल हो जाऊंगा। अभी इतनी सारी अजियत मैं नहीं सह सकता। सब्र कर यार, तू तो बच्चा बनता जा रहा है। क्या हुआ बाबूजी, खैर तो है? ड्राइवर ने अकबनुमा आईने में झांकते हुए कहा। मेरे आंसू इसने रुखसारों पर बहते देख लिए थे। कुछ नहीं मियाँ जी, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, मर्द का दिमाग पर असर है। आबी ने ड्राइवर को मुतमिन करते हुए कहा। लो सिगरेट पियो, इस तरह चूहे की तरह चूं चूं करोगे तो फिर कुछ भी न कर सकोगे। अभी तो पता नहीं हमें कहाँ तक जाना होगा।
आबी ने सिगरेट मेरे मुंह में दे दिया। मेरी आंखों में आहिस्ता आहिस्ता खून उतर आया था। आबी ने मेरे चेहरे पर नजर डाली तो घबरा सा गया। मेरे करीब मुंह लाकर बोला, क्या बात है, तेरी आंखें क्यों सुर्ख होती जा रही हैं? अपनी रासें ढीली छोड़ दे यार, मैं तुझे एक खास रास्ते से अमृतसर ले चलूंगा, मगर मेरा दिल कहता है कि ये काम बलबीर का नहीं है। ये तू कैसे कह सकता है? वो आदमी तो शाह मुराद ने खुद देखा है, वो हिंदू था, इसकी सारी इलामतें हिंदुओं ऐसी थी। वो लंबे आहिस्ता बोल, ड्राइवर सुन रहा है। तू ठीक कहता है यार, मैं वाकई अब मलबा ही बन चुका हूँ, पर तेरे इस नए मफरूजे की बुनियाद क्या है? पता नहीं, मेरा दिल कहता है कि वो बदमाश इतना ऊंचा नहीं उड़ सकता। क्यों नहीं उड़ सकता? इसने खुद मेरे सामने कबीर शाह का नाम लिया था, उनकी CID ने इन्हें सब कुछ बता दिया था। हाँ यार, तुम बता तो रहे थे कि कमाल है, इतनी मुकम्मल मालूमात होती हैं उनके पास। हम ऐसे लोगों के बारे में तो क्या समझता है तू? हम कोई यूं ही से गैर मरूफ आदमी है। फोटो तेरा भी थानों में लग चुका होगा। मैंने अब की बार अपनी आवाज दबाते हुए कहा। अभी हंस दिया। बस इस तरह जरा जमकर बात कर, मैं किसी रू करते जन है जलानी का साथ नहीं दे सकता। मर्द बन, तेरी कोई बात मेरी समझ में नहीं आती है अभी। वैसे तो ख्वाजा सराओं ने भी तारीख में बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं, मगर वो पानी का बुलबुला थे। ये दुनिया मर्दों की है, सिर्फ मर्दों की। बक नहीं होए जान मुरीद खान, तू मुझे रोने भी नहीं देता। बस यही तेरी सबसे बड़ी खराबी है। जरा गाड़ी तेज करो बाबा जी, ये गधे की चाल काम नहीं देगी, हमें बड़े काम करने हैं अभी। मैंने आंखें पूंछकर सिगरेट के 2-4 गहरे कश लेते हुए जरा दबंग लहजे में कहा, हाँ जरा चाबक मारो इसकी पीठ पर मियाँ जी। आबी ने मेरे चेहरे के बदलते रंग पर खुश होकर कहा। जाने ये एहसास मेरे दिल पर कैसे दफातन उतर आया, यूं रोकर मुंह बसोर कर नालाशियोन करके मैं अपनी मुसीबतें तो खत्म नहीं कर सकता, फिर इन रुकावटों का मर्दाना वार मुकाबला क्यों ना करूं? मुझे तो अपनी स्लीब खुद ही उठाना होगी। मैं संभल कर बैठा तो ड्राइवर ने भी गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। अब हमने साहिवाल पहुंचकर गाड़ी सरकारी अस्पताल के अंदर ले जाकर खड़ी कर दी तो आबी ने इर्द गिर्द का बड़ी गहरी नजर से जायजा लिया और बोला, मियाँ जी तुम इधर ही ठहरो, हम एक मरीज से मिलकर जल्दी वापस आ जाएंगे। ये कहकर इसने मुझे अपने करीब किया और मेरे कान पर मुंह रखकर बोला, हमें यहाँ बहुत मोहतात रहने की जरूरत है जलानी। अगर वो काम बलबीर के आदमियों ने किया है तो वो कबीर शाह के इर्द गिर्द मंडला रहे होंगे। तू ठीक कहता है यार, हम कच्ची गरनाली पर बैठे हैं, बड़ी एहतियात की जरूरत है हमें। ये कहकर मैं आबी के पीछे पीछे कार से निकला। अस्पताल के बरामदे में और बड़े से सरसब्ज लान में बहुत से लोग इधर उधर घूम फिर रहे थे, मगर इनमें से कोई भी हमें अपनी तरफ मतवज्जो नजर नहीं आता था। कबीर शाह का पता हमें जल्द ही मालूम हो गया। वो अस्पताल के जनरल वार्ड में लेटा था, मगर हम इसे बिल्कुल ही नहीं जानते थे। वार्ड के एक मुलाजिम से आबी ने पूछा तो इसने वार्ड के आखिरी कोने की तरफ इशारा किया। बोला, 18 नंबर बेड पर चले जाएं। हम दोनों इस तरफ बढ़े तो हमें एक ऐसा आदमी बिस्तर पर तकिए के सहारे लेटा नजर आया, जिसके चेहरे पर बड़ी ही खूबसूरत सी स्याह दाढ़ी थी और सेहत उसकी बहुत ही काबिले रश्क नजर आती थी। वो पुलिस का आदमी तो किसी भी तरह दिखाई नहीं देता था। सर पर इसने बलोचों ऐसे लंबे लंबे पटे रखे थे। इसके सामने चादर में लिपटी एक औरत बैठी थी और 9-9, 10-10 साल के 2 लड़के भी थे। हम सीधे बेधड़क कबीर शाह के पास जा पहुंचे। अस्सलामु अलैकुम शाह जी, आबी ने निहायत बेतकल्फी से कहा, यूं जैसे वो इसका लंगोटिया यार हो। वालेकुम अस्सलाम फरमाइए, कबीर शाह ने हैरत का इजहार करते हुए कहा। हम आपको देखने आए हैं शाह जी, आपके पुराने खादम हैं, जरा तखलिया कर लें तो नवाजिश होगी। बड़ी मेहरबानी है जनाब आपकी। तुम चलो जोहरा, बच्चों को लेकर जरा बाहर टहलाओ, बैठे बैठे थक गए होंगे। वो औरत चादर से अपना मुंह सर लपेट कर उठी और दोनों बच्चों को साथ लेकर बाहर चली गई। हमने कबीर शाह के सामने बैठकर सिगरेट सुलगा लिए। मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपको पहचान नहीं सका। हमें आपके जख्मी होने की खबर मिली तो भागे चले आए।
آپ کی دادی جان نے بتایا کہ آپ کے پیٹ میں گولی لگی ہے۔ جی ہاں الحمدللہ، گولی سینے میں نہیں لگی ورنہ میں تو گیا تھا کام سے، پر آپ نے مجھ پر اتنی مہربانی کیسے کی؟ وہ دراصل شاہ جی وہ لڑکی آسیہ ہے نا، وہ ہماری چچا زاد بہن ہے، اپنے سگے بھائی کی کرتوتوں کی وجہ سے اس حال کو پہنچ گئی کہ اسے دار دار خوار ہونا پڑ رہا ہے۔ آبی نے اپنا تعارف کرایا۔ اوہ تو یہ بات ہے۔ کبیر شاہ ایک دم سنبھل کر چادر کو اپنے سینے تک لے گیا۔ اس نے اپنی نظریں میرے چہرے پر جما دی تھیں۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد بولا، میں شدید زخمی ہوں صاحب، اور اگر میں زخمی نہ بھی ہوتا تو بھی آپ سے طرز نہ کرتا، کبھی نہ کرتا۔ ہم آپ کا مطلب نہیں سمجھے ہیں شاہ جی؟ میں نے پوچھا۔ میرا کوئی مطلب نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، آپ غلام جلانی ہے نا۔ میں اس کی یہ بات سن کر سن سا ہو کر رہ گیا۔ اس نے نیزہ سیدھا میرے سینے میں دے مارا تھا۔ اپنا تکیہ اس نے ذرا سا اٹھا دیا، وہاں ایک خوبصورت سا پستول دھرا تھا۔ یہ ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے مگر یہ آپ کے لیے نہیں ہے جلانی صاحب۔ وہ ہتھ کڑی لگا کر بھی آپ کو میرے سامنے لے آتے تو میں آپ کو موقع ملتے ہی بگا دیتا، خواہ میری پیٹی ہی کیوں نہ اتر جاتی۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں شاہ جی کہ آپ ایسا سمجھتے ہیں، مگر اس کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں تو بہت گناہ گار آدمی ہوں، پولیس سے، قانون سے، خدا سے، رسول سے، ہر ایک کے آگے شرمندہ اور بے آبرو میرا گلا روندنے لگا تھا۔ وجہ بھی بتانا پڑے گی مجھے؟ میرا خیال ہے کہ وجہ نہ ہی پوچھیں تو اچھا ہے، احسان ضائع ہو جانے کا خدشہ ہے۔ نہیں شاہ صاحب، ہم بات کسی اور طرف سے شروع کرنا چاہتے تھے مگر پیچ اور ہی آ پڑا۔ اب تو آپ کو بتا ہی دینا چاہیے کہ ہم پر اتنی نوازش کا آخر سبب کیا ہے۔ کبیر شاہ نے اپنے گدے کے نیچے رکھا پیکٹ اٹھا کر ایک سگریٹ سلگا لیا اور گہرے گہرے کش لے کر بولا، کچھ احسانات ایسے ہوتے ہیں جلانی صاحب کے آدمی انہیں کبھی نہیں بھول سکتا۔ آپ کو یاد ہوگا آپ نے ایک DSP کے چیمہ کو دشمنوں کی گولیوں سے بچا کر اسے شدید زخمی حالت میں ہسپتال پہنچایا تھا۔ اوہ وہ ایس کے چیمہ؟ ہاں، میرے ساتھ میری دوست ریٹا بھی تھی۔ مجھے یاد آیا شاہ جی، خوب یاد ہے مجھے۔ وہ میرا سگا بھائی ہے جلانی صاحب، اب وہ ریٹائر ہو چکا ہے، اس نے خود ہی نوکری چھوڑ دی تھی اور وہ آج کل مانچسٹر میں اپنا کاروبار کرنے کی سوچ رہا ہے، مگر وہ چیمہ ہے اور آپ سید۔ میں سید کہاں ہوں، بس ایسے ہی محکمے میں میرا نام کبیر شاہ مشہور ہو گیا، میری داڑھی کی وجہ سے شاید، ورنہ ہم بھی جاٹ ہیں اور چیمہ ہماری ذات ہے۔ اچھا تو یہ بات ہے، مگر شاہ جی وہ سب کچھ تو اندھیرے میں ہوا تھا، میں نے تو کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا کہ میں کون ہوں۔ ایک آدمی آپ کے پیچھے بھیج کر آپ کی کار کا نمبر ڈاکٹر نے نوٹ کر لیا تھا۔ وہی کار جب ڈاکٹر دمن کے کلینک سے آپ کی گرفتاری کے بعد ملی تو چیمہ صاحب کو اس وقت معلوم ہوا کہ اس کا محسن کون تھا۔ ڈاکٹر نے جو حلیہ بتایا تھا وہ بھی آپ سے ملتا جلتا تھا۔ چیمہ صاحب شاید آپ کی بہت مدد کرتے مگر بدقسمتی سے ان کا تبادلہ ہو گیا اور وہ بے بس ہو کر رہ گئے، لیکن وہ آپ کا احسان کبھی نہ بھول سکے۔ وہ احسان کہاں تھا، ان کی جان سخت خطرے میں تھی۔ میں ان اسمگلروں پر گولی نہ چلاتا تو وہ انہیں وہیں ختم کر دیتے۔ ہاں یقینی بات یہی تھی، وہ انگلینڈ جاتے وقت بھی مجھ سے یہی کہہ گئے تھے کہ آپ کو جب بھی کسی مدد کی ضرورت ہو میں دریغ نہ کروں۔ مگر شاہ جی آپ کو کیسے پتا چلا کہ آسیہ آپ کی بہن ہے؟ ارے بولے بادشاہ، آپ تو شیطان کی طرح مشہور ہیں اور آپ کی وجہ سے ہی آسیہ کا نام بھی ہم سب کو معلوم تھا۔ مجھے منان کی نیت معلوم ہو چکی تھی، اسی لیے میں نے موقع ملتے ہی آسیہ کو ان کی نگاہوں سے دور کر دیا۔ کاش آپ ریٹا کو بھی بچا سکتے۔ وہ بات میرے لیے ممکن نہ تھی مگر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے ریٹا پر عرصہ حیات تنگ کر دیا، اسے انہوں نے خوب مارا۔ میں تو جب سے اب تک ڈپٹی پر گراں گزر رہا ہوں وہ میرے پیچھے لگے رہے، اور اب میرا خیال ہے کہ اسی منان کے آدمیوں نے آسیہ کو میرے گھر سے اٹھوایا ہے۔ وہ آپ سے آسیہ کا براہ راست مطالبہ بھی کر سکتے تھے
تھے۔ ہاں یہ تو ہے، مگر بیچ میں ریٹا کا معاملہ آ پھنسا تھا۔ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ انہوں نے ریٹا کو گنڈوں کے حوالے کر کے قتل کروا دیا۔ ریٹا میری بہن پر قربان ہو گئی تھی۔ شاہ جی مجھے اس بیچاری کی موت کا بہت دکھ ہے۔ آپ نے اس کی موت کا بدلہ بھی تو لے لیا، اتنے آدمی مار ڈالے تھے اس روز آپ نے۔ مجھے سب باتوں کا علم ہے جلانی، ہم تو اس روز شاید سارا شہر ہی جلا دیتے، ہم بہت پھونکے ہوئے تھے شاہ جی۔ مجھے معلوم ہے اب انہوں نے آسیہ کو بھی خاموشی سے ٹھکانے لگا دینے کا فیصلہ کر رکھا ہوگا، کیونکہ اگر وہ براہ راست مجھ سے آسیہ کو طلب کرتے تو میں ان کا پردہ چاک کر دیتا، بتا دیتا سب کو کہ ریٹا کو موت کے گھاٹ کس نے اتارا ہے، اسی لیے منان نے یہ گندی حرکت کی ہے۔ مگر میں نے تو سنا ہے کہ جو حملہ آور آپ کے ہاتھوں مارا گیا وہ ہندو ہے۔ ہاں حیرت کی بات یہی ہے، یہ ایسا نکتہ ہے جو میری سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس آدمی کو سندھ سے بلوا لیا ہو اس واردات کے لیے، وہاں تو بہت ہندو مل جاتے ہیں، مگر میں نے اسے دیکھا ہے، وہ سندھی نہیں تھا، وہ ہمارے ہی علاقے کا رہنے والا نظر آتا ہے۔ اس کے بازو پر نام گور مکھی میں لکھا ہوا تھا اور یہ زبان سکھوں کی ہے۔ کبیر شاہ نے کہا کیا نام تھا اس کا؟ پرکاش چندر۔ این ممکن ہے کہ وہ بھی کوئی سکھ ہو، مونا سکھ، مگر اسے بلا آسیہ سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ ایک یتیم لڑکی سلیمہ کو بھی اس کی خدمت کے لیے ملتان سے لے آیا تھا، وہ اسے بھی لے اڑے ہیں اور میں زخمی ہو کر یہاں آ پڑا ہوں۔ آپ کو کتنے دن لگ جائیں گے یہاں؟ کم از کم 15 دن تو مجھے یہاں رہنا ہی پڑے گا۔ کوئی خطرے کی بات تو نہیں ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، گولی نکال لی گئی ہے، زخم بھی بھر جائے گا۔ تو پھر ہم آسیہ کو اب کہاں تلاش کریں؟ پہلا امکان تو یہ ہے کہ وہ منان کے علم میں ہوگی، آپ اس تک ضرور پہنچے، وہاں وہ نہ ہوئی تو پھر مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون تھے جو ان لڑکیوں کو لے گئے۔ خدا ہی بہتر کرے شاہ جی، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا۔ آپ کی بہن کے بارے میں ایک خاص بات جس کا شاید آپ کو علم ہو۔ جی نہیں، کون سی خاص بات؟ اس کے گردے کا آپریشن ہوا تھا، ایک گردہ اس کے جسم میں پہلے سے ہی نکال لیا گیا تھا اور دوسرے کی پیوند کاری کی گئی تھی۔ کیا وہ اب صحت یاب ہو چکی ہے پوری طرح؟ ہاں، صحت تو اس کی بالکل ٹھیک ہو چکی ہے، مگر کیا شاہ جی؟ مجھ سے کوئی بات نہ چھپائیں۔ نہیں، چھپانے کی بات بھی نہیں ہے، شاید آپ کو علم ہو کہ آپ کی بہن حاملہ ہے۔ اوہ، مجھے معلوم ہے کبیر شاہ جی، مگر مجھے نہیں پتا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔